پاکستان میں ایک ہی روز دہشت گردی کے واقعات بھارتی ایجنسی را اور پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کا گٹھ جوڑ سامنے آ گیا ہے۔ پسنی گوادر اور میاوالی ایئر بیس پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں پیش رہے ہیں۔ سیاسی جماعت کے ٹرالرز نے میاوالی حملے کا جشن بھی منایا ہے۔ مزید حقائق کے لیے اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ گوادر اور میاوالی میں دہشت گردوں کے حملوں سے متعلق حقائق اور انکشافات۔ 3 اور 4 نومبر کو پاکستان میں 2 بڑے دہشت گرد حملے ہوئے۔ ایک حملہ پسنی گوادر میں ہوا جس میں 14 فوجی جوان شہید ہوئے۔ 4 نومبر کو ایک ناکام حملے میں میاوالی ایئر بیس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان مخالف عناصر نے ان واقعات کے بعد سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف جنگ شروع کر دی۔ بھارتی ایجنسی را سے جڑے ایکس اکاؤنٹ نے پہلے ہی میاوالی حملے کا اشارہ دیا تھا۔ بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا گیا کہ آج کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان حملوں کے پیچھے را کا ہاتھ ہے۔ میاوالی حملہ ناکام ہونے کے بعد جہاں بھارتی میڈیا نے 9 مئی کی تصاویر دکھا کر پروپیگنڈا شروع کیا اور پاکستان کو ہونے والے اس نقصان پر خوب خوشیاں منائیں، وہاں پاکستان میں ایک سیاسی جماعت سے جڑے ایکس اکاؤنٹ نے بھی پسنی میں شہید فوجیوں کی بے حرمتی کی۔ سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستان مخالف پروپیگنڈا میں پیش رہے۔ سیاسی جماعت کے ٹرولرز نے میاوالی حملے کا جشن بھی منایا۔ پاکستان نے غیر ملکی افغان باشندوں کو واپس بھیجنے کا عمل شروع کیا ہے۔ دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں ان عناصر کی موجودگی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دہشت گردی کے ان واقعات میں ملک دشمن عناصر کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ گوادر، پسنی اور میاوالی کے دل خراش واقعات پر 9 مئی کے مکروہ چہرے اور را کے ایجنٹ ایک ہی زبان بول رہے ہیں۔ شہداء کی قربانیوں کا مذاق اڑانے والے کسی روایت کے مستحق نہیں ہیں۔ شہباز شریف کی جانب سے یہ ویڈیو پیغام سامنے آیا۔ ہر پاکستانی خون کے آنسو رو رہا ہے 9 مئی کے واقعات کے سرغنہ، جنہوں نے نہ صرف پاکستان کے عظیم جوانوں، غازیوں اور شہداء کا مذاق اڑایا، اور اب یہ جو واقعات رونما ہوئے ہیں، یہ نہ صرف انتہائی قابل مذمت ہیں بلکہ 9 مئی کے مکروہ چہرے دوبارہ وہی زبان استعمال کر رہے ہیں جو کہ ماضی میں را کے ایجنٹس نے ہمیشہ وہ زبان استعمال کی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صہیونی فورسز کی غزہ میں وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج کے النصر، جبالیہ، بیت الحنون کے علاقوں پر حملے کیے گئے، جبکہ الشفا ہاسپٹل سے نکلنے والی ایمبولینس کے قافلے پر بھی حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں الشفا اسپتال کے داخلی دروازے پر بمباری میں درجنوں افراد شہید ہو گئے۔ النصر، جبالیہ، بیت حنون، السودانیہ کے علاقوں پر بھی حملے۔ ایمبولینس کے قافلے پر حملے میں 15 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اسرائیل نے رات بھر غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کی، جس میں شہادتوں کی اطلاعات ہیں۔ مغربی غزہ میں النصر، جبالیہ، بیت حنون، السودانیہ کے علاقوں پر حملے کیے گئے۔ شمال میں بیت الحیہ، غزہ شہر کے الطفا محلے اور جنوب میں خان یونس پر بمباری کی۔ انڈونیشیا اسپتال کے ارد گرد علاقوں پر بھی بمباری۔ نوسیرات اور بورج کیمپوں پر بمباری سے متعدد مکانات تباہ ہو گئے۔ شمالی غزہ کے علاقے الصفاوی میں اسکول پر حملے میں 20 افراد شہید، 14 زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسکول میں بے گھر ہونے والے فلسطینی قیام پذیر تھے۔ پناہ گاہوں میں 38 فلسطینی بمباری کا نشانہ بن چکے ہیں۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں میں جھڑپیں ہوئیں۔ 24 گھنٹے میں جنین کیمپ میں اسرائیلی چھاپوں اور بمباری سے مزید 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے بلڈوزر چلا کر سڑکوں اور انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا۔ جنگ کے آغاز سے اب تک مغربی کنارے میں 144 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے عالمی رہنما بھی سرگرم ہو گئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی اردن میں عرب ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ گول میز کانفرنس میں شرکت۔ غزہ میں فوری جنگ بندی بارے تفصیلی گفتگو کی گئی، جبکہ روسی صدر نے غزہ میں ہونے والے مظالم کے خلاف ایک بار پھر آواز اٹھا دی ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔
امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی عرب ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ اردن میں گول میز کانفرنس، جس میں سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات سمیت متعدد عرب ممالک کے وزرائے خارجہ اور رہنماؤں نے شرکت کی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کہتے ہیں کہ اس وقت انسانی حقوق کا خیال کرتے ہوئے فوری جنگ بندی بہت ضروری ہے۔ اسرائیلی فوج غزہ میں عام آدمیوں کو نشانہ بنانا بند کرے اور غزہ میں انسانی بنیادوں پر فوری امداد پہنچنے کو یقینی بنایا جائے۔ ادھر روسی صدر پیوٹن نے فلسطین میں جاری اسرائیلی سفاکت پر ایک بار پھر آواز اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ اگر فلسطین میں جاری بمباری فوری طور پر نہ روکی گئی، موجودہ صورتحال اشتعال انگیزی کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ صرف پتھر دل لوگ ہی چپ رہ سکتے ہیں۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوان کا اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے رابطہ ختم کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں نتن یاہو سے اب کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس جنگ میں سب سے زیادہ قصوروار شخص نتن یاہو ہے۔ غزہ میں ہونے والے مظالم پر دنیا کی آنکھیں بند ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل حماس تنازع کے حل کے لیے فرانس کا عالمی کانفرنس بلانے کا اعلان۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سفارتی ذرائع کا بتانا ہے کہ فرانس 9 نومبر کو غزہ میں شہری آبادی کے لیے ایک بین الاقوامی انسانی کانفرنس کی میزبانی کرے گا، جس میں مصر، اردن، خلیجی اور عرب ممالک کے ساتھ ساتھ مغربی یورپی طاقتیں اور G20 ممبران کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کے ایمبولینس کے قافلے پر حملے سے بہت دکھ ہوا۔ یہ حملہ جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ غزہ میں جاری جنگ رکنی چاہیے۔ جنگ بندی سے حماس کو منظم ہو کر دوبارہ حملہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ غزہ میں انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی عرب رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ غزہ میں بچوں اور عام شہریوں پر حملے بند ہونے چاہیے۔ امریکہ کی کوشش اس تنازع کو فوری حل کرنا ہے۔ ہم 2 ریاستی حل پر یقین رکھتے ہیں۔ جبکہ اردن کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں قتل عام کر رہا ہے، قتل کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہم سب پائیدار امن کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ مصری وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ تمام عرب ممالک فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔